بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سورہ مجادلہ کے پورے 8 پارٹس چلے گئے. کوشش کریں گے کہ اس میں بھی جتنے پورے پارہ میں 63 پارٹس بن جائیں. ہر پارہ کے تو بنے یہ بھی بن جائے انشاءاللہ. گزشتہ درس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر پاک کی اہمیت، محفل پاک کی اہمیت، مجلس کے آداب، حضور علیہ السلام کے لیے خاص اس شان والی آیت پر حضرت علی کا عمل کرنا، یہ خصوصیت مدینۃ العلم اور خصوصیت باب العلم. نبی فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. علی اس کے دروازے ہیں. میں شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں. ایسے مذاق میں ایک مرتبہ حضرت علی نے صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ جبرائیل نبی کے پاس ایک مرتبہ جاتے ہیں، میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں. تو صحابہ کرام نے جا کر مصطفیٰ سے کہا نبی پاک نے بلا کر مجھے ایسا کیسا کہہ دیا. ہائے رسول اللہ، آپ کے پاس جب جاتے ہیں تو میری طرف سے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو میری طرف سے آتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی مرتبہ جاتے ہیں. کتنا خوش ہوئے میرے آقا، خوش ہو گئے. تو حضرت علی اور میرے آقا کا جو سمبند ہے، جو تعلق اور کنیکشن ہے، بڑا عظیم ہے. ظاہر ہے حضور نے خود فرمایا کہ میرے جگر کا ٹکڑا، میرا ٹکڑا فاطمہ ہے، ٹکڑا ہے اس کے شوہر، اس ٹکڑے کے شوہر ہے. تو بہت عظیم دولت ملی ہے. اللہ پاک ان کی صحیح عظمت ہم سب کے دلوں میں ڈالے رکھے. آیت نمبر 13 میں دیکھیے، کل کا جو یہ تھا 12 تھا، آج 13 میں 12 میں یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ کی شرفیابی کے لیے صدقہ کرو پہلے. تو غریبوں کی وجہ سے اللہ پاک نے حکم اٹھا لیا، مالداروں کو اختیار کیا گیا. اللہ پاک اپنے حساب سے ہر ایک نبی کے عاشقوں سے کام لے رہا ہے، غلاموں سے کام لے رہا ہے، چاہے وہ مالدار ہو یا غریب ہو یا امیر ہو، ہر ایک سے کام لے رہا ہے. آگے فرماتا ہے اشفقتم، کیا تم اپنی باتیں رسول پاک کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا پرسنل پہلو بیان کرنے کے وقت یہ سوچ بیٹھے تھے کہ تمہیں فقر آ لے گا؟ کیا ہم تو دن بھر بات کرنا چاہتے ہیں تو دن بھر صدقہ دینا پڑے گا، تو کیا یہ سوچے بیٹھے تھے؟ اس بات کا خوف ہو گیا تھا تمہیں؟ اور سے بات فرماتے خفتم الفقر والفاقہ، کیا تم فقر اور فاقہ کا خوف کر رہے تھے اس بات سے کہ تم صدقہ دو اپنی بات رسول اللہ کے سامنے رکھنے سے؟ صدقہ دو لکل نجوى صدقۃ ولو کلمۃ طیبۃ منبعۃ عن کمال المحبۃ والوعد. تھوڑی سی بھی بات کرنا ہو تو صدقہ دیں گے، تو پھر 24 گھنٹے میں تو ہم دن بھر بات ہی کرتے رہتے ہیں، تو کتنا صدقہ دیں گے؟ تو اس بات کا صدقہ دیں گے تو سب ختم ہی ہو جائے گا. ایسا یہ سوچ بیٹھے تھے. تو ایسے تھی فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اس وجہ سے تو نے، اس خوف سے تو نے ایسا نہ کیا. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا مطلب وَلَمْ تَصْدِقُوا، یعنی صدقہ تو نے نہ دیا یا صدقہ نہ دینے کی سوچ بیٹھے. تو سنو وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تم جو سوچے بیٹھے تھے نا، اللہ پاک نے تمہاری اس سوچ کو یا تمہاری اس توبہ کو قبول فرما لیا. اے قبل منکم توبتکم ان صدرت عنکم علی وجہ الندم والاخلاص عن جزیمۃ الاشفاق والتحسر علی ما فوتتم. ندامت اور شرمندگی کی بنیاد پر تم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے یا جو بھی توبہ کی باتیں سرزد ہوئیں،
حسرت اور خوف کی بنیاد پر کہ حسرت اور خوف بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے باپ رے، ویکتی کی ایک نئی بات یاد ہو سکتا کہ ارے یہ اتنی ڈیفیکلٹ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اب کیا کرنا، ہم تو سیکنڈ بھی رسول پاک سے بات کیے نہیں رہ سکتے، تو پھر اب کیا کرنا، کیسے کرنا. تو یہ جو سوچ تھی نا، یہ سوچ بھی مجھے گوارا نہ ہوا. تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ سوچ جرم ہے، لیکن اللہ پاک نے اس جرم کو معاف کر دیا. تاب اللہ پاک نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. اگرچہ تم جرم سمجھ کر یہ نہیں سوچ رہے تھے، حسرت کے اعتبار سے سوچ رہے تھے، فخر و فاقہ آ جائے گا یہ سوچ رہے تھے، لیکن مصطفیٰ کے لیے جب میں کوئی آیت شانی نازل کروں تو اس میں تم اپنی کوئی منطق اور اپنا کوئی لاجک نہ لگانا، عمل کرنے کی کوشش کرنا. عمل ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. جانتے ہیں اس سلسلے میں بڑی اچھی بات یاد آ رہی، سے پہلے بھی کہا میں نے کہ دیگر انبیاء کرام کیا کرتے تھے. سب تو نماز پڑھتے تھے، نماز تو افضل العبادات ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی. آدم علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی. جب وہ یہ کہ رو رہے تھے تو روتے 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 رات کی تاریکی میں جو توبہ قبول ہوتی ہے نا، اس کی وجہ وہی ہے کہ روتے روتے جب رات ہو جاتی تو اور زیادہ رونے لگتے. اللہ پاک کی رحمت ایک دن جوش میں آئی. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ فجر سے کچھ دیر پہلے قبول فرمائی. اللہ پاک کے لیے حضرت آدم نے کھڑے ہو کر کے عبادت کرنا شروع کیا. فرشتوں کی اداؤں کو دیکھ کر کے عبادت کرنا شروع کیا تھا. اتنا روئے تھے کہ نقاہت آ چکی تھی، کمزوری آ چکی تھی. تو کھڑے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ 2 ہی رکعت پڑھ سکے، اور پڑھنا چاہ رہے تھے. اللہ پاک نے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں چھوڑو، تو جتنا پڑھنا چاہ رہا تھا اتنے کا ثواب دوں گا، میں نے تیری توبہ قبول کر دی. اور ظہر کی نماز سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی. جب منا کی وادی میں حضرت اسماعیل کو لے جا رہے تھے ذبح کرنے، تو وہ وقت ظہر تھا. ذبح کرنے سے پہلے ظہر کا وقت تھا. ذبح جب کر دی، اللہ پاک کر دی سے مراد کرنا چاہے کرے تو نہیں، ہو تو نہ سکا، اس کے بدلے میں دمبا آیا جنتی. تو اللہ پاک نے جب کہا قد صدقت الرؤیا، تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، میرے حکم کو، تو اس سجدہ اس شکریہ میں وہ کھڑے ہو گئے نماز کے. تو 4 رکعت تک پڑھے. سب سے پہلی وہ نماز تھی جو حضرت ابراہیم نے ادا کی، ظہر. اور 12 نمبر 3 میں آپ سیکنڈ پیج پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام، جہاں وہ بولتے ہیں عمر شہر میں، ہاں. تو حضرت عزیر علیہ السلام ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے. اللہ پاک نے ایک ایسے گاؤں سے جس گاؤں کے ہر ایک کو مار دیا، تو ان مردوں کو دیکھ کر کے، ان مرے بسوں کو دیکھ کر کے حضرت عزیر نے اس وقت کہا تھا اللہ تعالیٰ کیسے اس کو زندہ کرے گا ان کے مرنے کے بعد. تو اللہ پاک یہ جس وقت کہہ رہے تھے وہ ظہر چاشت کا وقت تھا، ظہر سے پہلے کا 10 بج رہا ہوگا، تڑکے وقت تھا. انتقال فرما دیا، موت دے دی. اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو اٹھایا 100 برس کے بعد، تو عصر کا وقت تھا. پوچھا کتنے دن تک تم ٹھہرے؟ کہا کہ صبح سویا ہوں شام تک، بس صبح سے شام تک. تو اللہ پاک نے کہا نہیں، 100 برس تک میں نے تجھے رکھا ہے. 100 برس. کتا بھی تھا ساتھ میں؟ نہیں، گدھا اس پر آئے تھے، جوس تھا، بہت ساری چیزیں تھیں. وہ واقعہ نہیں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب یہ سنے کہ 100 برس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک دم کمفرٹیبل رکھا، اچھا رکھا، تو سجدے میں اسی وقت 4 سجدے 4 رکعت عصر کی نہیں، وہ شکریہ میں جب زندگی پھر ملی، انتقال کے بعد جو اٹھایا اللہ پاک نے، 100 سال کے بعد جب پھر سے زندگی دیا تو سجدے میں گر گئے 4 عزیر علیہ السلام. آیا سمجھ میں؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے جب زندگی دی پھر سے، تو انہوں پھر اللہ کے لیے 4 رکعت پڑھے سجدہ کے ساتھ. وہ اثر کا وقت تھا، اثر میں نہیں، جب پڑھے تو اثر کا وقت. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کن کن لوگوں نے نماز پڑھی. ابھی یہ درس قرآن میں رحیم صاحب بھی ایک سوال کیے تھے، میں نے کہا کبھی بن سکتی ہے، آپ دیکھیں. مغرب کا
مغرب کی نماز سب سے پہلے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے پڑھی. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر مشہور ہے قرآن پاک میں. یہاں تک کہ آپ کی بیوی تک نے آپ کو چھوڑ دیا تھا. ذرا سے احتیاط سے بولیے. اتنا اللہ پاک نے آزمائش میں مبتلا کیا. ایک دن اللہ پاک نے کہا اے ایوب اپنے پاؤں کو زمین پر مارو, اسی سے ہم پانی میٹھا پینے کا بھی نکالیں گے, نہانے کا بھی نکالیں گے. پی بھی لینا باطن بھی صحیح ہو جائے گا, نہا بھی لینا ظاہر بھی صحیح ہو جائے گا. ھذا مغتسل بارد وشراب, پارہ نمبر 23 میں اس کا ذکر ہے. ایسا ہی کیا ہوا, اور جب ایسا ہی کیا تو آپ سوچیے پورے جسم میں ایک دم چمڑے وغیرہ سب. اسی لیے کہا میں نے نبی کے لیے کوئی ایسا لفظ نہ بولیے جس سے کہ آیت کا لفظ سمجھ میں آئے. نبی شان والے ہوتے ہیں. تو ایسا جسم ہو گیا تھا کہ اللہ پاک کے بندے جب ایسے اٹھاتے تھے تو چرم نکل جاتا تھا. مسئلہ آزمائش, اس لیے کامل آزمائش. اس لیے دعا میں کرتے ہیں اللہ صبر ایوب عطا فرما. بولتے حضرت ایوب علیہ السلام جب نہائے تو نہانے کے بعد وہی سجدہ شکر, سب سے بڑی عبادت نماز ہے, تو کھڑے ہو گئے اللہ کے لیے شکرانہ کے طور پر کہ تو نے ہمیں صحت دی, ظاہر و باطن کو صحیح کیا. ایک رکعت پڑھے, 2 رکعت پڑھے, 3 رکعت پڑھے, چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے گر پڑے. اتنے کمزور ہو گئے گر پڑے. اللہ نے آواز دیا ایوب تم 4 پڑھنا چاہ رہے تھے, جب میں تجھے 4 کا ثواب دوں گا, لیکن 3 ہی رہ گئے. مغرب کی نماز. اب عشاء کی نماز آپ کے اور ہمارے سب سے اعلیٰ نبی ہے تو اعلیٰ نماز کہتے ہیں. 17 رکعت سب سے اعلیٰ. تو عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ پہلی نماز حضرت یوسف آدم علیہ السلام توبہ کی قبولیت کے شکر میں. دوسری نماز ظہر کی نماز نہیں حضرت ایوب علیہ نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پڑھے, حضرت اسماعیل سے شکریہ. اور اچھا ابراہیم علیہ السلام. تیسرا حضرت عزیر علیہ السلام. چوتھا ایوب علیہ السلام پڑھے. 5واں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات یہاں پر آئی کیوں؟ یہاں پر بات آئی کہ یہ اس آیت کریمہ کے تحت یہ بات کیوں آئی؟ اصل یہ ہے کہ بندہ جب نادم ہوتا شرمندہ ہوتا تو اللہ کو بہت پسند. تو جو بندے اندر سوچ رہے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا تو فل چاہتے ہیں, اور یہاں آپ تو 1 سیکنڈ میں بات کرو تو پورا دینا پڑے گا, اب اندر گھٹن محسوس کر رہے تھے. تو اس گھٹن کو بھی اللہ پاک نے مطلب یہ کہ ندامت, شرمندگی اور یعنی قابل جرم سمجھا, جرم کی قابل سمجھا. تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ یہ جرم ہے, توبہ تم نہیں بھی کرو گے نا تو ہم اس کو جرم سمجھ کر کے تمہاری توبہ کو قبول کر لیتے ہیں. ارے باپ, تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. سنو, توبہ میں نے قبول کر دی ہے, نماز پڑھو, زکات دو, اللہ اور رسول کی اطاعت کرو, اللہ تمہارے اعمال کو دیکھا. تو اصل دیکھیے وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. جو حسرت کر رہے تھے, جو ندامت شرمندگی کی سب قبول کر لی ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, تو نماز قائم کرو. بتانا یہ کہ جب بندے کو ندامت و شرمندگی اللہ کی بارگاہ سے قبولیت کا پروانہ ملے, کسی بھی اعتبار سے نعمت ملے, تو سب سے بڑی چیز ہے نماز, جس کو آپ سجدہ شکر بولیں. اور سجدہ تو نماز کا ایک حصہ ہے. جب پوری نماز پڑھ لیں گے تو یہ ہے نماز کا فلسفہ. اب اسی سے آپ یہ بھی سمجھیے گا کہ 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا اور معراج میں نماز فرض ہوئی. تو نماز جو فرض ہوئی ہے وہ اس سے پہلے نبی پاک کیا کرتے تھے؟ تو یہ جیسے دیگر انبیاء کرام پڑھتے تھے ایسے ہی مصطفیٰ بھی پڑھتے تھے. تو فرض و واجب نہیں. تو نبی پڑھتے تھے تو صحابہ بھی پڑھتے تھے. فرض و واجب نہیں. فرض جو ہوئی نماز وہ معراج ہوئی, لیکن شکل نماز تھی. ہاں شکل نماز تھی, جو شکل ہے نماز کی, رکوع سجود سب تھے. وجہ اس کی کیا ہے؟ جب معراج میں آقا تشریف لے گئے تو آسمان کی مخلوق یعنی فرشتوں کو دیکھا کہ کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی قیام میں ہے. تو اللہ کے رسول کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ ساری ادا میری امت کو مل جاتی ہے. تو اس کاش کو بھی تو اللہ جانتا ہے. حبیب پاک جب تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے پوچھا میرے لیے کیا لائے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اب تک کی عمر میں جتنی بھی عبادتیں کی ہیں وہ سب تیرے لیے تو کیا ہے.
زبان سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، جو بھی عبادت کی سب تیرے لیے. تو اللہ پاک نے اس وقت کہا تھا السلام علیکم ایھا النبی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی امت کے لیے نماز کا تحفہ ہے. ایک نبی پاک اندر سے خوش ہو گئے. یہ تو چاہ ہی رہا تھا میں، دیکھیے یہی تو چاہ رہا تھا میں کہ یہ جو سب مل جاتی میری امت کو ایک ایسی، کیونکہ یہاں صرف قیام کا حکم ہے دیا ہے، زندگی بھر تک قیام کرنا کتنا ملے گا ان کو. یہ سارے فرشتوں کی اداؤں کو ہم گنہگاروں کو مصطفیٰ نے دے دیا. فرشتوں کی ادائیں جن کو صرف ایک ملا تھا، سمجھ رہے نا، ایک ایک ملا تھا، ہم کو ہر ایک مل گیا ہے. سبحان اللہ. فرشتوں کی معصومیت والی ادا نماز ہے. اس تصور میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جماعت کے لوگ نماز کی بات کرتے ہیں لیکن فلسفہ نماز ان کے پاس نہیں ہے، نماز کی وجہ نہیں معلوم. خواہشات مصطفیٰ کی تکمیل کا نام نماز ہے. نبی کی جو خواہشیں تھیں اس کی تکمیل کا نام نماز ہے، کیونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھی، مصطفیٰ نے چاہا نماز. ایک سوال. ہاں بولو. آدم علیہ السلام کو جو نماز پڑھے تھے، نماز وہ کون سے پارے میں سر؟ پارے اس میں قرآن نہیں، مطلب یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہسٹری آف لائف جب تلاشیں گے تو توبہ کی قبولیت کی جو بات آئے گی تو اس کی پوری اس میں کہیں نہ کہیں پر یہ واقعہ منقول ہے. تفسیر توبہ آدم کی توبہ کی جب بات جہاں پر آئے گی تو توبہ جو کیے، توبہ قبولیت کا جب ہوا تو ایسا نہیں کہ وہ کہاں گئے بھاگنے لگے، ایسا تو نہیں. کیا کرے وہ توبہ قبولیت ہوئی سجدہ کرے تو وہ سجدہ کیا. اب وہ وقت تھا بالکل، کیونکہ جب 300 برس سے رو رہے تھے، 300 برس سے رونے والا. اچھا کیا حال یہ ہو گیا ابراہیم علیہ السلام ہے ذکر وہ تو مینا کے واقعہ میں ایک دم بالکل وہی. اسی لیے تو میں نے قرآن پاک پڑھا نا کہ مینا کے واقعہ میں حضرت اسماعیل کو جب ذبح کر لیا تو ان کی ہسٹری آف لائف جو بولا نا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے پورے واقعات کو تفصیل کے آنے میں پڑھیں گے تو ایک دم کہیں نہ کہیں پر یہ ملیں گے. اس واسطے اپنے کو بھی قربانی کا ٹائم وہی رہتا تقریباً، وہی ٹائم وہاں وہی ٹائم نہیں. اور سے وہ جمرہ جو کرتے ہیں وہ وہی تو ٹائم ہے اس کا. بہکایا تھا تو جمرہ کرتے ہیں، جمرہ کرنے کے بعد مطلب پتھر جو مارتے ہیں نہیں، مزدلفہ سے آ کے اپن پہلے قربانی کرتے ہیں، اس کے بعد نہا دھو کے جمرہ. نہیں ارے آپ الٹا کرتے ہیں. پہلے جاتے ہیں آپ مینا کو گئے، 5 نماز پڑھے، فجر میں آپ عرفات گئے، عرفات آپ گئے تو کہاں تک رہیں گے؟ مغرب تک رہیں گے. آپ مغرب میں پھر آپ مزدلفہ آ رہے ہیں تو آپ وہاں پر مغرب اور عشاء مل کر پڑھیں گے اور فجر کی نماز کالے ہوتے ہی میں پڑھ کر آئیں گے. اور آنے کے بعد پہلے آپ رمیہ جمار کریں گے، رمیہ جمار کرنے کے بعد آپ حلق کرائیں گے، حلق کے بعد پھر آپ ذبح کریں گے. یہ ہے کیونکہ ذبح تو بہکایا تھا تب نہ پتھر مارا تھا اور پھر گئے تھے، اور بہک جاتے تو پھر کہیں کو کرتے ذبح. دیکھ رہے ہیں نا، بہکایا تھا. اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم کو بھی بہکایا تو تین جگہ مطلب تینوں جمرے پر مار کر کے. ہاں تو وہ اصل فلسفہ یہی ہے، ترتیب ہے. چلیے نا انشاءاللہ ایک مرتبہ ہم سب مل کر کے اللہ پاک بلائے ہم سب کو. ہاں بلاوا آیا تو برابر بالکل بچہ ہے. میرے پاسپورٹ کا مسئلہ پڑا ہوا ہے، میں کیا وہ مسئلے رہیں گے. بلا ہو گیا کیسا ہوتا بلاوا آ گیا. بالکل اللہ پاک آپ کی میں دبئی نہیں جا سکتا پاسپورٹ پہ. بچہ کہیں خود بولا کیا ہوا پاسپورٹ ڈھونڈ گیا بھائی. اشفقتم، دیکھیے پہلے ایک درس دیکھیے. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. یہ لوگوں کیا تم اپنی نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا جو مسئلہ تھا اس میں تم خوف فقر محسوس کر رہے تھے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اور اسی وجہ سے تم صدقہ نہیں دے رہے تھے. یہ غلط بات ہے، تاب اللہ علیکم. لیکن پھر بھی اس غلطی کو اللہ پاک نے قبول فرما لیا کیونکہ حسرت دیدار میں تم نے ایسا کیا. حسرت دیدار، حسرت آدابی مجلس مصطفیٰ. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو. وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو. ایک حدیث بڑی اچھی بات ہے. رمضان میں آپ نے ایک حدیث سنی ہے کہ ہر چیز کی ایک زکات ہے، اور جسم کی زکات روزہ ہے. روزہ ہے، صحیح کہا. جسم کی زکات روزہ ہے، کیونکہ زکات نکالنے کو کہتے ہیں. تو جسم میں کھانا نہ ڈالنا یہی تو روزہ، یہی تو زکات ہے. تو لکل شیء زکات، زکات الجسد الصوم. جسم کی زکات دھیان دیجیے روزہ ہے، یہ تو جسم کی. لیکن آپ غور کیجیے ایک بات جو کہنے جا رہا ہوں.
ذات جسم کی زکات کیا ہے؟ جسم کی زکات تو پیٹ بھرنا، کھانا پینا اوپر کر لیجیے، اندر پورے جسم میں جو ذات ہے آپ کی، ایک ہے آپ کا جسم اور ایک ہے آپ. تو انسان کی زکات کیا ہے؟ مومن کی زکات کیا ہے؟ ذات مومن کی زکات کیا ہے؟ تو حدیث میں آیا کہ زکات، مومن کی زکات درود پاک مصطفیٰ. تفسیر ساوی وغیرہ میں اس کا بڑا تقریباً بابا ہو گئی سبحان اللہ. تفسیر ساوی جلالین کا جو حاشیہ ہے، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، کیا چیز کی زکات ہے؟ جسم کی زکات مطلب پیٹ آپ نہ بھرو، ٹھیک ہے، خواہشات نفسانی سے دور رہو، ٹھیک ہے. جان کی زکات. اب اپنی لوگ پوچھتے ہیں نا کبھی کبھی، اب پیسے تو نہیں، ہم کیا کرنا، درود شریف پڑھو سبحان اللہ. کیونکہ اللہ پاک نے کبھی بھی کوئی ایسا آپ کو حکم نہیں دیا جس سے آپ کو تکلیف ہو، پریشانی ہو. اور امیری غریبی کا پہلو، اسی لیے امیر کو بھی 5، غریب کو بھی 5 وقت کی نماز دی. تو اب اگر نبی پاک پر درود پڑھنے کا مسئلہ صرف امیر کے لیے ہوتا تو تکلیف ہو جاتی. اس لیے جب سب کے پاس ایمان ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، تو ایمان کی زکات بنا دیا مصطفیٰ پر درود و سلام. سبحان اللہ. مومن کی ذاتی ایمانی پہلو کا زکات درود و سلام. سبحان اللہ. بڑی اچھی بات آئی تھی اس لیے بول دیا. خیر، وہ خبرستان میں بھی درود پڑھ کے جس کے ساتھ ان کو پہنچے، جو گزر اس والوں کو پہنچے بول سکتے ہیں نا. رسول اللہ تعالیٰ کے بعد ان کو پہنچے، ان کو بھی پہنچے بول سکتے ہیں. کیسے بولنا بول سکتے ہیں؟ پہلے یہ پوچھنا کیسے بولنا. اب تک کیسے بول رہے تھے آپ؟ جو کچھ بھی نیکی کی باتیں ہیں، چاہے بدنی ہو، مالی ہو، کوئی بھی نیکی کی کام، 1 روپیہ بھی اگر کسی کو دے دیا آپ نے وہ بھی نیکی ہے. کھانا دے دیا نیکی ہے، درود پڑھا نیکی ہے، سلام پڑھا نیکی. نیکی کے جو بھی کام ہے وہ سب مالی، جسمانی، بدنی، ہر عبادت ہر ایک مومن کو پہنچا سکتے ہیں. اب پہنچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اے اللہ تو قبول فرما. نبی کی پاک بارگاہ میں پہنچا، آپ کے صدقے میں جملہ انبیاء مرسلین کو پہنچا، اور خاص طور سے ہمارے اس کاروبار کو یہ ہونا چاہیے بخشنے کا تختال. ڈائریکٹ آپ کہیں گے تب بھی پہنچے گا کیونکہ اللہ پاک جو ہے قادر ہے. لیکن یہ جب وسیلے لے لیں گے نا آپ تو ایک دم گھمنڈیڈ ہو جاتا. ہاں، یعنی اگر آپ کے اس میں کچھ گڑبڑی بھی ہوگی نا تو چونکہ آپ بڑی بارگاہ میں پیش کر دیے ہیں نا، تو اب وہاں اس کو چھاٹ چھوٹ کر کے صاف ستھری ہو کے آ جاتی ہے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ وہ مشین بڑی اچھی ہے. اس کا صاحب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچے، ہاں، ان کے جوفے میں کل پیغمبروں کو پہنچے، کل شہیدوں کو، جتنے بھی ہیں سب نیک کو پہنچتے ہوئے ان کو پہنچا. ولی اللہ سے پہنچے، بول سکتے ہیں. بالکل بول سکتے. ارے زندہ مردہ سب کے لیے. زندے کو پہنچائیں گے تو ان کا سیونگ اکاؤنٹ سیو ہوگا. اپنے لیے بھی اللہ جو میں عبادت کی پروردگار میرے مرنے کے بعد اس کو ایصال ثواب کی شکل عطا فرما. یہ بھی اچھا ہے. یہ اچھا، یہ جو آپ دعا کر رہے ہیں نا، یہ خود ایک نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے. یعنی یہ اللہ جو میں نے ابھی دعا کیا، اس دعا کو بھی میرے لیے ایصال ثواب بنا دو. یہ بھی ایک دعا ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے. دعا خود ایک نیکی ہے. بلکہ میں تو آج کی تاریخ میں یہی کہتا ہوں ہمیشہ ہر ایک بڑوں کو کہ اپنے لیے سیونگ اکاؤنٹ کر لو. آپ نسلوں پر ہم کو نہیں بھروسہ لگ رہا، پتہ نہیں کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیسے خرافاتی دنیا آ رہی ہے، کب کیا ہو جائے گی پتہ نہیں. دعا کر سکتے ہیں مولا ہماری نسلوں کو آباد رہے، لیکن آج جو دعا کا ہے ڈھنگ بدل دیجیے کہ اللہ جو بھی میں کر رہا ہوں پروردگار مرنے کے بعد اس کو ضرور عطا فرما، اس کا اجر عطا، اس کو ضرور عطا فرما. ابھی دینا ہے نہیں تو ٹھیک ہے، لیکن مرنے کے بعد ضرور عطا فرما. انتظار کرنا نہ پڑے کسی کے ایصال ثواب کا. یہ اصل تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. پھر اگر کوئی کرتا ہے الحمدللہ تو اس کو کرنے کا اس کو بھی ثواب ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا. میں بھی بولے تو اس کا ثواب مجھے دے دے اللہ بھی بول سکتے ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ نہیں میں یہ بات کہا کہ آپ کو کون کہہ رہا کہ اپنی اولاد پہ بھروسہ مت کیجیے، لیکن آج کی جو سچویشن ہے، سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ نسل در مرنے کے بعد میرے کو ثواب اس کا پہنچائیے بول کے بولے نا، ویسا نہیں بولتا اس کا ثواب مجھے پہنچائیے بول تو ہوئے گا نا. ہاں، لیکن نیت کرنے میں آپ کو ہوا کیا ہے کہ مرنے کے بعد تک ہاں بات نہیں بولی ہاں تو بھی چل جاتا نا. چل جائے تو ثواب ملتا. آپ جو بھی کہیں گے وہ ملے گا. نہیں جو کہیں گے وہی ثواب میرے کو مل جائیں گے. دے دو
اللہ تعالیٰ تو یہ بندہ جب بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی ملنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو نہیں، ایسا کیسے ہوتا؟ ابھی نہیں ملا تو مرنے کے بعد ملے گا؟ نہیں، اب اے اللہ اس کا ثواب مجھے عطا فرما۔ اب آپ کو جو ہے جو بھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ دعا کریں اور آپ کی نیت کی لمٹ نہ ہو۔ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس کی اب دے دے اللہ میری بیٹی کو خوش رکھ، تو کیا مطلب مرنے کے بعد خوش رکھ؟ نہیں، ابھی خوش رکھ، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جس کی آٹومیٹک اس کی نیت متعین ہو جاتی ہے۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ مجھے صحت و عافیت عطا فرما، مطلب یہی ہے کہ جب تک زندہ رہوں۔ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیت کے الفاظ بولنے میں ہوئے کیا ہے اللہ ابھی بھی، جیسے فی الدنیا وفی الآخرۃ، دعا میں عربی میں بھی تو پڑھتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یہ تو بس اسی کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرما اور آخرت میں بھی عطا فرما۔ یہ اتنا سے بولنے میں کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے، اردو میں عربی میں تو بولتے ہیں وقنا عذاب النار، جہنم کے آگ سے بچا لے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو آباد رکھے، ہم کرتے ہیں، لیکن ہم پرسنلی طور پر کسی کے ہم محتاج نہ ہو، انتظار نہ کرنا پڑے۔ جیسے کہ محسوس ہوتا ہے نا کہ قبرستان کے لوگ انتظار کرتے ہیں آپ کی فاتحہ کا، آپ کے سال ثواب کا۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی بھول گئے تو آپس میں جتنے لوگوں کے پاس گیا ہے سال ثواب، وہ لوگ شکایت کرتے ہیں یار تیرا گھرانہ کیسا ہے، تیرا خاندان کیسا ہے، تو سب کچھ چھوڑ کر کے آیا ہے، تیرے پاس کوئی نہیں بھیجنے والا، ایسا۔ تو پھر روح آ کر کے بد دعا دیتی، ہم ایسا نہیں ہونا، بد دعا نہیں دیں۔ اللہ پاک آباد رکھے نا۔ سلام سب کے لیے بھیج سکتے ہیں، سلام کا لفظ ہی بتا رہا سب کے لیے، السلام علیکم، گزرے سے والوں کے لیے کیسے سلام بولیے؟ نہیں، الصلاۃ تو نہیں بولنا، ہاں صلاۃ خاص ہے، سلام بھیج سکتے ہیں، صلاۃ بولے تو درود۔ ہاں پہلے راؤنڈ میں اگر آپ نبی کو بھیجے پھر آپ بھیجے دوسرے کو تو بھیج سکتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وجمیع مؤمناتک ومسلماتک، سب بول سکتے ہیں۔ سلام بولتے جانا ہے، رسول اللہ تعالیٰ کو بولنا ہے۔ نہیں آپ کیسے بولتے تھے پہلے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک پیغمبر اعظم علیہ السلام، جتنے بھی پیغمبر ہیں ان کے لیے، جتنے بھی شہیدان ہیں ان کے لیے، جتنے بھی کربلا شہید ہیں۔ اچھا پہلے بھیج چکے ہیں نبی کو، ہاں تب جائز ہے، ہاں تب جائز ہے۔ نہیں ابھی جو عربی میں میں پڑھا نا یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ لمبا پروسیجر میں ہے نا، خالی سمپل نہیں میرے سے زیادہ لمبا آپ کر رہے ہیں، میں تو ایک ہی لفظ میں سب کو بھیج دیا ہوں، آپ زیادہ کر رہے ہیں، سیریل سے بول رہا ہوں۔ ہاں تو آپ زیادہ کر رہے ہیں، میں تو ایک ہی مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ ہو گیا، اور آپ تو 10 گھنٹہ لگائیں۔ ہاں تو پہلے نبی پر اگر بھیجے ہیں آپ تو دوسرے پر ان کے تابع ہو کر بھیج سکتے ہیں، سب پر، اپنے اوپر بھی وعلینا، علینا، اے اللہ ان تمام پر بھی بھیج اور ان کے صدقے میں ہم پر بھی بھیج۔ اپنے پہ بھیج سکتے ہیں تو باپ ماں بڑے ہیں، الحمدللہ بھیج سکتے ہیں۔ چلیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح سوچ کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے، صحت و عافیت ایمان و جسم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں بھلائیوں سے نوازے، جہنم کے عذاب سے محفوظ و مامون فرمائے، رحمت للعالمین کی سب طفیل میں ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو، ہم سب کے اعمال میں برکتیں نازل فرمائے، دائمیت کے ساتھ ایمان و عقیدے کی سلامتی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم